آغاز میں خبر یہ کہ عمران خان کو پیمز میں NTVEGF انجیکشن کی دوسری خوراک دے دی گئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کے مطابق بانی PTI کو رات گئے پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں طبی معائنہ، ایکو کارڈیوگرافی اور ECG کے بعد NTVEGF کا دوسرا انجیکشن لگایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بانی PTI کے ایکو ٹیسٹ اور ECG کو نارمل قرار دیا۔ ماہر آئی سرجنز نے انجیکشن کا عمل مکمل کیا۔ علاج سے پہلے رضامندی لی گئی، جس کے بعد آپریشن تھیٹر میں طے شدہ پروٹوکول کے تحت انجیکشن لگا۔ پیمز اور الشفا ہسپتال کے ماہرین کی نگرانی میں معائنہ کیا گیا۔ علاج سے پہلے، دوران اور بعد میں عمران خان کی طبی حالت مستحکم رہی۔ انجیکشن لگانے کے بعد بانی PTI کو احتیاطی ہدایات کے ساتھ ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ عمران خان کی آنکھوں کے علاج کا فالو اپ جاری رہے گا۔ ڈاکٹروں کے مطابق بانی PTI کی طبی حالت قابل اطمینان ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان نے مطالبہ کیا ہے کہ بانی PTI کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر پیغام میں بیرسٹر گوہر نے لکھا، انہیں بانی PTI کی متاثرہ آنکھ کے فالو اپ پروسیجر سے آگاہ کیا گیا۔ بانی PTI کے طبی معائنے کے بعد اطلاع دی گئی۔ مجھے بتایا گیا بانی کو اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ اہل خانہ کی بانی کا معائنہ ذاتی معالجین کی موجودگی میں کیا جائے۔ بانی PTI کا ایسا علاج کیا جائے جس سے ان کے خاندان کو اطمینان ہو۔ درخواست ہے عدم اعتماد اور فاصلے ختم کریں۔ راجہ ناصر عباس کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا ہم احتجاج کے لیے نکلے تو پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے۔ پارلیمنٹ کو تالے لگانا کیا پارلیمان کی توہین نہیں؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے، پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے کی کوشش پر انتظامیہ نے اقدامات کیے۔ ایک شخص ضد پر کھڑا ہو، بات ماننے کو تیار نہ ہو تو اس کا کیا کریں؟ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کراچی کے معاملے پر پارٹی قیادت کی سخت کلاس لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کو بہت باتیں سننا پڑیں۔ نتائج کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا گیا۔ پروگرام خبر میں سینئر اینکر پرسن محمد مالک نے اجلاس کی اندرونی کہانی بیان کی۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر زرداری نے کراچی کے لاہور اور دیگر شہروں سے موازنے اور میڈیا تنقید پر ناراضی کا اظہار کیا اور استفسار کیا کہ آپ بتائیں پیسے، اختیارات کس چیز کی کمی ہے؟ 3 ماہ میں عوامی شکایات میں کمی اور واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ یہاں سڑکیں تاخیر سے بنتی ہیں تو محسن نقوی سے پوچھ لیں کہ انڈر پاس 60 روز میں کیسے بنتا ہے۔ مجھے کراچی میں اسلام آباد کی طرح کی سڑکیں چاہیے۔ اجلاس میں گورنر ہاؤس میں منعقدہ کراچی کانفرنس پر PP قیادت کامران ٹیسوری سے سخت ناراض نظر آئی۔ طے کیا گیا کہ کچھ معاملات پر 28ویں ترمیم کی حمایت کریں گے، لیکن اب گورنر تبدیل ہوگا۔ اجلاس میں نئے صوبے سے متعلق کوئی بات نہ سننے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ زرداری صاحب پچھلے 3-4 دن سے کراچی میں ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے بڑی کلاس لی ہے وہاں پہ اپنی پارٹی کی عادت کی۔ خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب اور میئر کراچی، ان کو تو کافی زیادہ باتیں سننی پڑی ہیں، اور ناراضگی اس لیے بھی ہے کہ جو بہت کچھ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اور ہر جگہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جب لاہور سے اور دوسری جگہ سے کمپیریزن ہوتا ہے کراچی کا، تو اس پہ کافی زیادہ اعتراض ہو رہے ہیں۔ کچھ اس قسم کے بھی باتیں کامنٹس آئے میٹنگ میں کہ آپ لوگوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا پیسے کی کمی ہے؟ کیا اختیار کی کمی ہے؟ ریزلٹس کیوں نہیں مل رہے؟ اب میری اطلاع یہ ہے کہ 3 ماہ دیے ہیں زرداری صاحب نے ان دونوں لیڈران کو کہ مجھے ویزیبل ڈفرینسز چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ زمین پہ فرق کیا پڑتا ہے، اور لوگوں کی یہ شکایات کم ہونی چاہیے۔ ون آف دا پارٹیسپینٹس نے مجھے بتایا کہ زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر یہاں سڑکیں سلو بنتی ہیں تو محسن نقوی سے پوچھ لو کہ 60 دن میں 65 دن میں انڈر پاس کیسے بنتا ہے، ہائی وے کیسے بنتی ہے، اور مجھے یہاں پہ اسلام آباد کی طرح کی روڈز چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ پھر وہاں پہ یہ بھی 2-3 بڑے فیصلے ہوئے۔ ایک تو یہ بھی فیصلہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 28ویں امینڈمنٹ پہ باقی جس مرضی چیز پہ کمپرومائز ہو جائے، نئے صوبے کی بات نہ سنی جائے گی، نہ اس پہ بات چلائی جائے گی۔ اور صوبے کے اوپر سے پھر بات چلی گئی گورنر صاحب پہ۔ کامران ٹیسوری صاحب نے پچھلے دنوں ایک کانفرنس کی گورنر ہاؤس میں، کراچی کا مستقبل کانفرنس، اور اس میں جو اب میٹنگ کے اندر بات تھی کہ جی انہوں نے سندھی کسی کو نہیں بلایا، زیادہ اردو سپیکنگ لوگ تھے، انہوں نے رگڑ دیا سب کو۔ اور اب وہاں پہ یہ بھی ایک بڑا اسٹرانگلی آرگیو ہوا ہے کہ اگر 28ویں امینڈمنٹ پہ ہماری کوئی سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کو، ہم گورنمنٹ کو فل سپورٹ کریں گے، لیکن اب گورنر چینج ہوگا۔ اور کامران ٹیسوری صاحب سے بہت زیادہ ناراضگی ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی، اور شاید آنے والے دنوں میں چیزیں کھل کے سامنے بھی آ جائیں۔
ضیاء خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 خوارج جہنم حاصل کر دیے گئے۔ ISPR کا پاک فضائیہ نے 21 فروری کو افغانستان کے 3 صوبوں میں کارروائی کی۔ 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک اور ان کے ٹریننگ کیمپ تباہ ہو گئے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا پاکستان اب جنازے نہیں اٹھائے گا، ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ترلائی، بنوں اور باجوڑ میں حملوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ کراچی میں امن و امان سے متعلق IG سندھ کی زیر صدارت اہم اجلاس، سرحد پار صورتحال کے بعد موصول ہونے والی خفیہ اطلاعات کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل IG نے کہا دہشت گردی کے خدشات ہیں، داخلی اور خارجی راستوں کی سیکیورٹی سخت بنائی جائے، ہر ضلع میں کوئک ریسپانس فورس ہمہ وقت الرٹ رکھی جائے۔ IG کا CTD اور اسپیشل برانچ کو ضلعی پولیس کو بروقت انٹیلیجنس فراہمی یقینی بنانے کا بھی حکم۔ IG سندھ نے کہا تمام افسران حساس مقامات کا خود جائزہ لیں، فیلڈ میں موجود رہیں، روزانہ 2 بار جنرل ہولڈ اپ اور سنیپ چیکنگ یقینی بنائیں۔ IG نے غداگروں کے خلاف بھی کارروائیاں تیز کرنے کا حکم دیا۔ کراچی میں 75 سے زائد آبادیوں میں دہشت گردوں کی مبینہ موجودگی کی رپورٹ پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ IG اور DIGs نے پولیس کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ خفیہ رپورٹ کے مطابق 8 اہم شاہراہوں پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت ریکارڈ کی گئی۔ دہشت گرد اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والے راستے استعمال کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو بھارت، ایران، افغان خفیہ ایجنسیاں فنڈنگ میں ملوث ہیں۔ دہشت گردوں کا ہدف سرکاری عمارتیں، دفاتر، دیگر حساس مقامات ہیں۔ کالعدم BLA، BLF سمیت 5 دہشت گرد تنظیموں کے اتحاد کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ کالعدم مجید بریگیڈ، سندھو دیش لبریشن، جسمم سے متعلق رپورٹ میں دہشت گرد تنظیموں کے 3 بڑے سربراہان کے نام سامنے آ گئے۔ اصغر علی شاہ، ڈاکٹر شفیق، برفت گروپ دہشت گردوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں افغانستان سے جاری اسمگلنگ لین پر کڑی نظر رکھنے کی سفارش کی گئی۔ خفیہ رپورٹ پر پولیس حکام کی تمام تھانوں کو کامبنگ آپریشن کی ہدایت۔ دہشت گردی کے لیے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے تعلیمی اداروں کے استعمال کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ کراچی کے معاملات پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ان ایکشن، ایک ہی دن میں وزیر اعلیٰ، صوبائی وزیر اطلاعات اور کراچی پولیس چیف سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بلاول بھٹو کو صوبے کے انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ شرجیل میمن نے صوبے میں ٹرانسپورٹ منصوبوں سمیت محکمہ اطلاعات کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ AIG آزاد خان نے چیئرمین بلاول بھٹو کو شہر میں امن و امان کی صورتحال پر بریف کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ کنگ حمد ایئرپورٹ پر قطری وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز الخلیفی نے استقبال کیا۔ قطر میں پاکستانی سفیر محمد عامر اور سفارتی عملہ بھی استقبال کے لیے موجود تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، عطا تارڑ، طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا وزیر اعظم دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات کریں گے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ توانائی شعبے میں شراکت داری، عوامی روابط کے فروغ، تجارت، سرمایہ کاری، افرادی قوت کی برآمد، انفراسٹرکچر کی ترقی پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کا دورہ قطر دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کی عکاسی ہے۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ سے دلی جانے والی ایئر ایمبولنس گر کر تباہ ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں عملے کے ارکان سمیت 7 افراد سوار تھے۔ طیارہ برسمنڈ ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ میکسیکو میں پرتشدد واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 73 ہو گئی۔ بیشتر شہروں میں ہو کا عالم ہے، سڑکوں اور بازاروں میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ گزشتہ روز بدنام زمانہ منشیات فروش سرغنہ کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ جدید اسلحے سے لیس ڈرگ کارٹیلز نے ایئرپورٹ سمیت مختلف مقامات پر منظم حملے کیے، جگہ جگہ گاڑیاں جلا ڈالیں، شاہراہیں بند کر دیں۔ مسلح تصادم میں 25 فوجی بھی مارے گئے۔ امریکی وزارت خارجہ نے ایل مینچو کی گرفتاری پر $15 ملین انعام رکھا ہوا تھا۔ مبصرین کا کہنا ہے اس کارروائی کے بعد ملک میں تشدد کی نئی لہر کا خدشہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا اس فیصلے کی آڑ میں کھیلنے والوں کو سخت نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا جو ملک امریکہ سے کھیل کھیلے گا اسے بھاری ٹیرف کا سامنا کرنا ہوگا۔ برسوں سے امریکہ کو نقصان پہنچانے والوں کو سخت جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹیرف لگانے کے لیے کانگریس سے دوبارہ منظوری لینے کی ضرورت نہیں، اختیارات پہلے ہی حاصل ہیں۔ حالیہ معاہدوں سے انحراف کرنے والوں پر ٹیکسوں کی شرح مزید بڑھا دی جائے گی۔
امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقوں میں شدید برف باری اور طوفانی ہواؤں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 6 کروڑ 90 لاکھ افراد اس وقت ونٹر الرٹ کی زد میں ہیں۔ شمال مشرقی علاقوں میں 6 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہیں۔ نیو یارک سٹی میں 16 سے 19 انچ تک برف ریکارڈ کی گئی۔ نیو جرسی، لانگ آئلینڈ میں 2 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ روڈ آئلینڈ، پینسلوینیا اور کینیٹیکٹ میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ ہزاروں پروازیں منسوخ، جبکہ نیو یارک اور بoston میں اسکول بند کر دیے گئے۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی ہوئی ہے۔ دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان سینٹرل ریجن کے مطابق لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 اور M3 فیض پور سے جڑاوالا تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں سے دھند میں سفر نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک، شمالی علاقہ جات میں سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت دیگر اضلاع میں دن میں موسم خشک اور رات میں سرد رہنے کی پیشگوئی کی۔ کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، چترال، سوات میں موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔ لاہور میں موسم خوشگوار ہے، دیگر میدانی علاقوں میں دھند چھائی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹھنڈی ہوا، سرد ہوا چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ شہر لاہور میں صبح سویرے موسم خوشگوار ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جبکہ پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پر ابھی سردی کی شدت برقرار ہے اور جزوی طور پر دھند کا راج ہے۔ شہر کے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہے گا، جبکہ سرد ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جانا ہے تو انگلینڈ کو ہرانا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کا سپر 8 مقابلہ آج پالی کیلے میں ہوگا۔ گرین شرٹس کا سپر 8 کا پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ سابق کرکٹرز کا گرین شرٹس کو پہلے بیٹنگ کرنے کا مشورہ۔ پاکستان کو آج ٹاس جیت کر انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ کرنی چاہیے۔ ویسٹ انڈیز نے بتا دیا وہ سیمی فائنل کی مضبوط امیدوار ہے۔ ہر لمحہ پرجوش میں سابق سٹار کرکٹرز کا تجزیہ۔ باسط علی نے کہا آج پاکستان کا انگلینڈ کے خلاف میچ ڈو اور ڈائی ہے۔ سائم ایوب کی جگہ بابر اعظم سے اوپننگ کرانی چاہیے۔ آج فخر زمان کھیلے گا۔ شاہین آفریدی بھی فہیم اشرف کی جگہ ٹیم میں ہوں گے۔ کامران اکمل بولے کوچ سے زیادہ کپتان کو فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے۔ بہت ہی بیڈ ڈیسیجن لیا جس کا خمیازہ آلموسٹ اب تو یہ باہر ہو گئے۔ اپنا رن ریٹ پہلے میچ میں بہتر کر کے دکھا دیا، ہم سٹرونگ ہیں سیمی فائنل کھیلنے کے لیے۔ کامی ٹاس جیتے کیا کریں؟ بیٹنگ ہی کرنی چاہیے۔ اگر آپ ابرار کو نہیں لا رہے تو یہ اتنی بڑی غلطی ہوگی آپ کی، کیونکہ دیکھیے وہ پھنسیں گے ابرار اور عثمان طارق سے۔ آپ بتائیے، آپ کپتان ہوتے آپ ابرار کو لاتے نہیں لاتے؟ میں 5 بولرز آپ کے ہونے چاہیے، 6 آپ کے بیٹرز ہونے چاہیے، کیپر جو ہے وہ آپ کا اوپر کھیلنے والا ہونا چاہیے۔ یہ بیسٹ آپ کا کمبینیشن بنتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے شاید شاہین کو کھلائیں گے۔ فخر کھیلے گا کل؟ کھیلے گا۔ شاہین شاہ کس کی جگہ کھیلے گا؟ فہیم اشرف کی جگہ۔ یہ میچ ہمارا ڈو اینڈ ڈائی ہے۔ سائم کی جگہ بابر سے اوپن کرانی چاہیے۔ ہم یہ رمضان میں کھلا ہوا کیسے ہے عادی؟ ایک تبدیلی تو لگ رہی ہے، پاکستان ایک فاسٹ بولر ایڈ کرے گا۔ پاکستان نے ٹاس جیتا تو پہلے بیٹنگ ہی کریں گے۔ کپتان کی بھی اتھارٹی ہونی چاہیے۔ کوچ نے جو پلان دیا ہوا ہے نا، کس بولر کو کون سا نمبر دینا، اوور کروانا، وہی لگ رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ بیٹنگ آرڈر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کوچ ہی کر رہا ہے۔ اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں۔ یقین کریں میرے بعد اگر کوئی مصروف ہے تو وہ آپ ہیں۔ آتے ہوئے الماری میں سے جو ملا سب پہن کے آگے۔ ایکچولی میں اتنا مصروف ہوں، آپ یقین کریں ڈونلڈ ٹرمپ میری تعریفیں کر کر کے تھک گیا ہے۔ اس کو اردو کا ایک ہی لفظ آتا ہے، شہباز شریف۔ کون جیتے گا؟ پاکستان 3-1 ہو۔ T20 ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز کا دھماکہ۔ اپنے سپر 8 کے پہلے میچ میں زمبابوے کو 107 رنز کے بھاری مارجن سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ 255 رنز کے تعاقب میں سکندر 11 147 پر ڈھیر ہو گئے۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے کھیل کر رواں ایونٹ کا سب سے بڑا ٹوٹل بنایا۔ ICC نے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کا شیڈیول تبدیل کر دیا۔ سری لنکا سیمی فائنل میں پہنچا تو وہ پہلا سیمی فائنل کولمبو میں کھیلے گا۔ پاکستان بھی سیمی فائنل میں پہنچا تو وہ سیمی فائنل کولمبو میں کھیلے گا۔ پاکستان اور سری لنکا سیمی فائنل میں نہ پہنچے تو سیمی فائنل 4 مارچ کو کولکتہ میں ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے ٹکراؤ کی صورت میں سیمی فائنل کولمبو میں ہوگا۔
کراچی میں ریس لگاتے امیرزادے نے فوڈ ڈیلیوری بوائے کو کچل ڈالا. حادثے کے ذمہ دار نوجوان ہسپتال پہنچنے کا بہانہ بنا کر رفو چکر ہو گئے. رائڈر فرحان کو کچلنے والا معروف اسسٹنٹ کمشنر کا بھتیجا نکلا. ملزم اصغر علی بھنگوار کو پروٹوکول میں تھانے لایا گیا. پولیس کا کہنا ہے لواحقین قانونی کارروائی نہیں چاہتے. کراچی میں ہائی ڈیفینیشن ہائی ٹیک کیمروں کی تنصیب کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. CPK کی جانب سے جدید کیمرہ سسٹم شہر بھر میں سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے، اسٹریٹ کرائم کی روک تھام اور شہریوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. اس اقدام کا مقصد جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کراچی کو ایک محفوظ اور اسمارٹ سٹی میں تبدیل کرنا ہے تاکہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. معروف سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان کہتے ہیں طلباء اپنی زندگیاں اعلیٰ تحقیق کے حصول کے لیے وقف کریں کیونکہ آج کی دنیا میں علم ہی معیشتوں کو آگے بڑھا رہا ہے. میڈیسن اور اسٹیم سیل ٹیکنالوجیز ایسے شعبوں میں تیز رفتار ترقی نئے امکانات پیدا کر رہی ہے. وہ ہمدرد یونیورسٹی کے 28ویں کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر 1912 طلباء و طالبات کو ڈگریاں اور اسناد تفویض کی گئیں. چانسلر سعدیہ راشد نے فارغ التحصیل طلباء کو نصیحت کی کہ وہ اپنی تعلیم کو معاشرے کے لیے فائدہ مند بنائیں. وائس چانسلر ڈاکٹر عمران امین کے مطابق یونیورسٹی نے گزشتہ سال 219 ملین روپے کے وظائف تقسیم کیے. معروف بزنس مین اور فاؤنڈرز گروپ کے چیئرمین شیخ محمد ابراہیم کہتے ہیں پاکستان کو معاشی بحالی کے لیے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر میجر آپریشن کی ضرورت ہے. لاہور چیمبر کے الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئیں جس پر فیصلہ آ چکا ہے. محمد مظہر اقبال کی رپورٹ. گورنمنٹ کو ہر ایک سیگمنٹ کے سٹیک ہولڈر کے ساتھ علیحدہ بیٹھنا پڑے گا. معروف بزنس مین اور فاؤنڈرز گروپ کے چیئرمین شیخ محمد ابراہیم نے ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے میجر آپریشن ضروری ہے. گورنمنٹ کو اس وقت ایک آپریشن کی ضرورت ہے جو معیشت کے کیا جائے. وہ کس طرح سے ہوگا اس کے لیے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھایا جائے. اکیلی گورنمنٹ اس پہ فیصلہ اب نہیں کر سکتی. اگر ہماری بیوروکریسی یا ہمارے پولیٹیشینز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ اکیلے اس کو ڈائریکشنز دے سکتے ہیں، وہ صرف ٹیکس کے اہداف بڑھا سکتے ہیں اور اس میں ناکام ہو سکتے ہیں. شیخ محمد ابراہیم کا کہنا تھا کہ لاہور چیمبر آف کامرس کے حالیہ انتخابات میں بے ضابطگیاں ہوئیں جس کے ثبوت موجود ہیں. 4000 بیلٹ پیپر ایسا ہے جس کا کوئی انہوں نے نہ DGTO کو ریکارڈ دیا نہ کوئی سوالات. ان کو جو میں اب ان سے مراد یہ ہے کہ میں الیکشن کمیشن کی بات کرتا ہوں. اس وقت جو سٹرکچر تھا جس نے الیکشن کنڈکٹ کیا تھا، جو لوگ الیکشن ہو رہا تھا، اس میں کسی کی بھی مینپولیشن ہو سکتی ہے. وہ DGTO نے فیصلہ دیا ہوا ہے اس پہ کہ اس پہ بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں. ان بے ضابطگیوں پہ 1 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی ہوا ہے. چیئرمین فاؤنڈرز گروپ کا مزید کہنا تھا کہ اس سال لاہور چیمبر کے ہونے والے الیکشن میں ہم اپسیٹ کر کے دکھائیں گے. کیمرہ مین احمد بٹ کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور. سعودی قیادت کی ہدایت پر پاکستان کے باہم جڑے ہوئے بچے سفیان اور یوسف اہل خانہ کے ہمراہ آپریشن کے لیے ریاض پہنچ گئے. کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد فوری طور پر بچوں کو کنگ عبداللہ اسپیشلسٹ چلڈرن ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا طبی معائنہ اور ضروری ٹیسٹ کیے جائیں گے. بچوں کے اہل خانہ نے پرتپاک استقبال، مہمان نوازی اور سخاوت پر سعودیہ کا شکریہ ادا کیا. ملک بھر میں چھٹی سحری پر بھی روزے داروں نے خصوصی اہتمام کیا. کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پنڈی سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں فوڈ پوائنٹس اور ہوٹلوں پر گہما گہمی عروج پر رہی. ملک بھر میں چھٹی سحری کے موقع پر خصوصی اہتمام رہا. مختلف شہروں میں فوڈ پوائنٹس اور ہوٹلز پر روزے داروں کا رش رہا. کراچی میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ہوٹلوں کا رخ کیا. روزے داروں نے روایتی پلیٹر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے چھٹی سحری کی. کوئٹہ کے شہریوں نے بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ فوڈ پوائنٹس کا رخ کیا. بڑا زبردست ان کا ذائقہ ہے، ٹیسٹ ہے. ابھی ہم نے یہاں سے اپنے لیے تو کر لی اور ابھی گھر والوں کے لیے بھی پارسل لے جائیں گے. لاہور میں بھی سحری کے موقع پر خوب گہما گہمی رہی. لاہوریوں نے مٹن کنہ سے لطف اٹھایا. راولپنڈی میں بھی چھٹی سحری پر فوڈ پوائنٹس پر رش رہا. روزے داروں نے حلوہ پوری، نہاری، پائے، چنے اور روغنی نان سے سحری کی. پشاور میں بھی ہوٹلوں کی رونق عروج پر رہی. شہریوں نے اپنی مرغوب غذا لوبیا کے ساتھ سحری کی. افطاری میں جو ہے نا لوبیا جو ہے نا کم بناتے، ادھر جو ہے کڑھائی میں بہت اچھا بناتے.
इधर इसलिए आते हैं हम। फैसला आबाद, सक्खर, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी फूड स्ट्रीट्स पर चहल पहल देखने में आई और लोगों ने मनपसंद खानों से सहरी का इहतमाम किया। गूगल ने जाली VPN से खबरदार रहने का इंतबाह जारी कर दिया। गूगल की ताज़ा एडवाइजरी में बताया, जाली VPN सिक्योरिटी टूल्स की तरह दिखाई देते हैं जो सार्फिन के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं, जिससे बचने के लिए सिर्फ सरकारी और मोतबर स्टोर से ही VPN ऐप को डाउनलोड किया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।